السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاقب حسین۔ دوستو ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں دوستو، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات صدیوں بعد ہی کسی قوم میں پیدا ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ جی ہاں دوستو، ایسی شخصیات، ایسے لوگ صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے 25 دسمبر 1876 کی، جب کراچی میں ایک تاجر فیملی میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد علی جناح رکھا گیا۔ جی ہاں دوستو، محمد علی جناح نے بمبئی کے ایک اسکول سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس ٹائم کراچی اور بمبئی ایک ہی ہوا کرتے تھے۔ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قائد اعظم اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ قائد اعظم وہاں پر ابھی تعلیم جاری کر رکھے ہوئے تھے کہ وہاں پر ایک ان کے پروفیسر کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ قائد اعظم مسلمان تھے۔ ایک دفعہ دونوں ایک ہی میز پر کھانا کھانے بیٹھے تو پروفیسر نے قائد اعظم کو طنزاً کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سور اور ایک پرندہ ایک ہی میز پر بیٹھے کھانا کھائیں۔ قائد اعظم نے اسی ٹائم جواب دیا کہ پرندے کو اڑ کر کسی دوسرے میز پر چلے جانا چاہیے۔ یہ حاضر دماغی دیکھ کر پروفیسر کو غصہ آیا۔ اس نے اگلی دن کلاس میں قائد اعظم کو کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے دو بیگ پڑے ہوں، ایک بیگ میں کافی ساری دولت ہو اور ایک بیگ میں دنائی ہو، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بے جھجک کہا کہ میں دولت کو اٹھا لوں گا۔ اس پر وہ ہنستے ہوئے طنزاً انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں ہمیشہ دنائی کا بیگ اٹھاتا۔ تو قائد اعظم نے کیا ہی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ انسان اسی چیز کی حسرت کرتا ہے یا اسی چیز کی خواہش کرتا ہے جس کی اس کے پاس کمی ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، قائد اعظم اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس انڈیا آئے اور اپنے وکالت کا یہاں سے آغاز کیا۔ قائد اعظم کی دیانت داری کا ایک واقعہ اور میں ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک دفعہ قائد اعظم کے پاس ایک کلائنٹ آیا جس نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ میرا مقدمہ لڑیں، میں آپ کو 5000 فیس دوں گا۔ قائد اعظم نے کہا کہ میری کوئی فکس فیس نہیں ہے، میں نے صرف پر پیشی آپ سے 500 لینا ہے۔ اب جتنی پیشی میں آپ کا مقدمہ حل ہوگا، سولو ہوگا، اس کا رزلٹ آئے گا، اتنی پیشی کے حساب سے آپ مجھے پیسے دیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کہ 5000 لے لیں ایڈوانس میں، 500 آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے تمہارا مقدمہ بہت لمبا چلے یا ہو سکتا ہے پہلے ختم ہو جائے، تو میں 5000 تم سے نہیں لے سکتا۔ قائد اعظم نے اس کا مقدمہ لڑنا شروع کیا تو 3 پیشیوں میں اس کا مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا۔ تو قائد اعظم کو اس نے خوشی کے طور پر وہ 5000 پیش کیا۔ قائد اعظم نے 5000 لینے سے انکار کر دیا اور صرف اپنے 1500 روپے لیے کہ میں نے 1500 کا کام کیا ہے، میں 1500 ہی لوں گا۔ جی ہاں دوستو، یہ ان کی ایک دیانت داری کی بڑی مثال ہے۔ قائد اعظم نے پھر اپنا سیاست میں پہلا قدم رکھا تو کانگریس جوائن کی۔ کانگریس کو انہوں نے چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ 1913 سے لے کر 14 اگست 1947 تک وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ رہے۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے، قائد اعظم ایک کانفرنس کو جوائن کرنے کے لیے ٹرین کا سفر کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک لڑکی آئی۔ انہوں نے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی کہ یا تم مجھے 1000 روپیہ دے دو یا میں شور مچاؤں گی اور تم پر الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم نے 2-3 بار اس کی بات سنی اور اگنور کیا کہ جیسے مجھے سنائی ہی نہیں دیتا۔ اس نے قائد اعظم کی بازو پکڑ کے، کلائی پکڑ کے کہا کہ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں کہ یا تم مجھے 1000 روپیہ دے دو یا میں تم پر الزام لگا دوں، میں شور مچا دوں گی۔ قائد اعظم نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، تم مجھے لکھ کے دے دو، مجھے لکھ کے سمجھا۔ اس نے غصے میں قائد اعظم کو لکھ کے دے دیا۔ قائد اعظم نے اس کو پکڑا اور جیب میں ڈالا اور گاڑی کی چین کھینچ دی۔ جیسے گارڈ آیا، قائد اعظم نے کہا کہ یہ شور جو مچا رہی ہے یہ اس نے مجھے لکھ کے دیا ہے، یہ پرچی۔ اس طرح قائد اعظم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی۔ جی ہاں دوستو، یہ ان کی دنائی کی ایک اور بڑی مثال ہے۔ قائد اعظم نے بہت ہی جد و جہد کر کے آخر کار مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا 14 اگست 1947 کو۔ قائد اعظم کو سگڑ نوشی کا بڑا شوق تھا۔ قائد اعظم کی سگڑ نوشی کی عادت کی وجہ سے ان کو ایک بہت ہی موذی مرض لاحق ہو چکا تھا پھیپھڑوں کی وجہ سے۔ قائد اعظم نے یہ راز کبھی نہیں کسی کو بتایا اور نہ ہی کبھی کسی کو شو کیا کہ میں اتنا بیمار ہوں۔ قائد اعظم نے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس راز سے پردہ اٹھایا تو
लंदन के जो या अंग्रेजों के एक सफीर ने कहा कि अगर हमें पहले पता होता कि कायद-ए-आज़म इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं तो हम इनकी मौत तक बरे सगीर की तकसीम का वेट करते, हम इसको तकसीम करने से गुरेज करते इंडिया को। तो इस तरह कायद-ए-आज़म ने बड़ी दनाई से अपनी इतनी बड़ी बीमारी को छुपाया ताकि इसका कोई बैड इम्पैक्ट हमारी कौम पर ना जाए, हमारे मुल्क के बनने पर ना जाए, उसमें कोई रुकावट ना आए। कायद-ए-आज़म 9 सितंबर 1948 यानी कि एक साल बाद, पाकिस्तान के एक साल बनने के बाद ही कायद-ए-आज़म जो हैं वो शदीद अलील होते हैं और टेस्ट करने के बाद पता चलता है वो नमूनिया का शिकार हो चुके हैं। नमूनिया का शिकार होने की वजह से वो काफ़ी बीमार होते हैं। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप कराची किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज करवाएं। इसी तरह कायद-ए-आज़म को कराची लाया जाता है। रास्ते में जब जेट से उनको लेके जाया जा रहा होता है तो उनकी एम्बुलेंस खराब हो जाती है। उनकी एम्बुलेंस खराब होने की वजह से ताखीर के शिकार हो जाते हैं। ये सुनने में आया कि 1 घंटे से ज्यादा उनकी एम्बुलेंस नहीं आने में उनको ताखीर हुई, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म 11 सितंबर को 10:20 पर इस दुनिया फानी से कूच कर गए। तो ये एक ऐसे लीडर की कहानी है जिसने अपनी जद्दोजहद और अपनी जहानत और अल्लाह की रहमत से इस मुल्क को हमारे लिए बना दिया और इस मुल्क में आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। उनका मज़ार कराची में है। जितने भी मुसलमान वहाँ जाते हैं उनके लिए फातिहा ख़वानी करते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और आइंदा आने वाली हर अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा।